السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو کیونکہ مجھے اسلامک ہسٹری کا ویسے بھی میرا پیشن ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور میں میرا شوق ہے بیسیکلی. تو جب میں پڑھی تھی تو میں نے کربلا کا جب میں نے پڑھا نا، آنیسٹلی کسی بھی حال میں دل مان کے نہیں دیتا تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہوگا. کیونکہ جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے بھی اب مسلمان تھے. تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ امام حسین جو تھے اور ان کی پوری فیملی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کیا مطلب کہ کیسے ایسے ممکن ہو سکتا ہے. اور واللہ میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ یا اللہ ایسا ہو کہ کوئی اچانک ایسا ہو کہ کوئی عالم دین کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جی یہ غلط فہمی ہوئی تھی، یہ غلط ہو گیا. مطلب دل کسی بھی حال میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ دونوں طرف مسلمان تھے اور کیا کس طرح سے ظلم ہوا تھا. اب دیکھیں اتنے سالوں کے بعد اب جب ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک میں، دیکھتے ہیں سامنے بھی اپنے ہی فوجی جوان ہیں، ادھر بھی اپنے لوگ ہیں، اور کس طرح سے کئی دفعہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یا پاک پروردگار آخر ہمیں کب سمجھ آئے گی. اس وقت بھی پھر میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں مقابلہ، آنیسٹلی کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مثال ہی نہیں ہے، مطلب اس کی اور اس کی کوئی مثال نہیں. لیکن جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ، جسٹ ٹو اس کی پین کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب اتنی درد ہوتا ہے نا، تو میں سوچتی ہوں کہ دیکھو اس وقت بھی جو فوج تھی اس کو جب حکم دیا گیا تھا تو میں یہ سوچتی تھی کہ انہوں نے کیوں یہ نہیں کہا کہ جی یہ پکڑو اپنا سارا کچھ، ہم نے یہ نہیں کرنا اور ہم تو جا رہے ہیں. آج بھی میں یہ سوچتی ہوں کہ ایسے کیسے، مطلب لوگوں پہ جب ظلم ہوتا ہے، مار رہے ہوتے ہیں یا کھینچ رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، تو لیکن پھر وہی بات ہے کہ اپنی ان کو بھی حکم ایسے ہی ملا ہوتا ہے، ان کی بھی فیملی ہے، ان کے بچے ہیں، انہوں نے کھانا بھی ان کو دینا ہے، انہوں نے بھی دیکھنا، اپنی جاب بھی ہے. تو یہ سارا کچھ دیکھو ایسے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی اینگل سے کچھ نہ کچھ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے. کیونکہ دیکھیں آج ہم سورہ توبہ میں نا قوموں کا ذکر پڑھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور بتایا بھی ایسے کہ کیا نہیں ان کو پتا کہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا. ہمیں کیوں نہیں پتا؟ اس لیے نہیں کہ آج ہم، آپ اور میں بھی اب یہ دیکھیں کہ ہم نے، کیونکہ جب تک زندگی میں قرآن نہیں کھلے گا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے. جب تک ہم حدیث سے شناسائی نہیں ہوگی، ہماری جان پہچان نہیں ہوگی، ہم پڑھیں گے نہیں، ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، تو ہماری زندگیاں کیسے بدلیں گی. دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور پھر رہنے والوں کو سلامت رکھے. آمین ثم آمین. تو آئیے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں حدیث قدسی کے ساتھ. بہت پیاری حدیث ہے. انشاءاللہ آج کا سبق بھی بہت پیارا ہے، کیونکہ میں جب سے ہماری کلاسز ہیں، کتنی دیر سے سورہ توبہ جب سے شروع کی ہے تو منافقین کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم مومنین کے بارے میں بھی پڑھیں گے اور ان کی خوشخبریاں پڑھیں گے، تو دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کا بھی. کہ ہم حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کا اجر جو ہے نا وہ 10 گنا ہے. دیکھیں ایک نیکی ہم کرتے ہیں تو 10 گنا تو ملتا ہی ملتا ہے نا اس کا اجر. اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10 گنا ہے، میں چاہوں تو اس سے بھی زیادہ کر دوں. ہم نے سورۃ بقرہ میں آلریڈی پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 700 گنا زیادہ اس کا اجر دیا، اور اس سے بھی کہیں زیادہ. اب دیکھیں قیامت کے دن ہمارے جو چھوٹی چھوٹی ہم نیکیاں کرتے ہیں، صدقات کی شکل میں کرتے ہیں یا کس طرح بھی، تو وہ پہاڑ جتنی بڑی ہمیں ملیں گی، کیونکہ نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم کرے تو وہ نیکیاں ہمیں قیامت کے دن اس وقت ملیں گی جس وقت ہم ترس رہے ہوں گے کہ ہمیں ایک نیکی کوئی مل جائے. سبحان اللہ. تو اس کے علاوہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گناہ تو ایک ہی ہے. ابھی آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی کیونکہ او مائی گاڈ
میرے گھر کے باہر لائٹس لگ رہی ہیں تو میرے ہی جو ونڈو ہے نا جو باہر نظر آ رہی ہے ادھر ہی وہ کام کرنا اس نے شروع کیا ہے. آئی تھنک آپ مجھے 1 منٹ دیجیے, میں ان کو میسج کرتی ہوں کہ وہ دوسری اینگل سے پہلے کام کر لیں اور یہاں پہ بعد میں, ورنہ یہ کلاس نہیں ہو سکے گی, وہ اتنا ڈرل کی آواز آتی رہے گی. ویٹ اے منٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بات کر رہے تھے حدیث قدسی کی, تو فرمایا کیا کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ گناہ تو ایک ہی ہے اور اگر میں چاہوں تو اس کو بھی معاف کر دوں. سبحان اللہ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو اگر تم زمین بھر گناہ لے کر بھی میرے سامنے حاضر ہو اس حال میں کہ تم نے شرک نہ کیا ہوگا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تو میں زمین بھر مغفرت لے کے حاضر ہوں گا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کریم ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے, کہ اگر شرک نہ کیا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ میں بھی زمین بھر مغفرت لے کے آؤں گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ. لیکن یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہم شرک کو نہیں سمجھتے نا, ہمیں یہ لگتا ہے کہ شرک جو ہے وہ یہی ہے بس کہ ہم نے بتوں کی پوجا نہیں کرتے تو ہم نے شرک نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے لوگو تم اپنے نفس کے ساتھ شرک کرتے ہو. نفس کے ساتھ شرک کیسے کرتے ہیں کہ ہم اپنی نفس کی مانتے ہیں. حکم کس کا ماننا ہے؟ حکم تو فائنل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے نا. جیسے کہا کہ ماں باپ کی عزت کرنی ہے, ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, آگے سے جواب نہیں دینا, اتنا بڑی بات نا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں نا تو پھر ہم نے نہیں سننی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو جب تک اللہ اور اس کے رسول سے ہر رشتے سے زیادہ تمہیں محبت نہیں ہو جاتی. تو ہم یہ کیسے جج کریں کہ اچھا جی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رشتے سے زیادہ محبت ہے. تو یہی یہاں پہ آ کے ہم جج کرتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے, جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے, تو کیا ہم وہ سنتے ہیں یا ہم اپنے نفس کی سنتے ہیں یا اپنے ماں باپ کی, اپنے دوستوں کی, اپنے خاوند کی سنتے ہیں. تو یہی کرائیٹیریا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم اللہ سے محبت کیسے کرتے ہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کرتے ہیں, کیونکہ ہم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے. تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. آج انشاءاللہ ہم کریں گے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 70. I hope انشاءاللہ it is fine. تو آیت نمبر 70 کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں, ہمارے لیے کیا سبق ہے. اب دیکھیں کتنی آیات سے, تو میں نے جیسے بتایا نا ہم منافقین کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ منافق جو ہیں ان کی ہم نے انڈیویجول چیزیں دیکھی. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا شروع سے سانچے دے دیے. جیسے فار ایگزامپل ہم کوکی بناتے ہیں نا, کوئی چیز ہم بیک کرتے ہیں تو ہم اس سانچے میں ڈالتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے ہارٹ کوکی مطلب اس شیپ کی بنانی ہے تو ہم اسی سانچے میں ڈالیں گے. اگر وہ کوکی ٹوٹ جاتی ہے یا اس کی شیپ ٹھیک نہیں ہوتی تو ہم مہمانوں کے سامنے بھی پیش نہیں کرتے نا, ہمارا دل ہی نہیں چاہتا. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کا بھی سانچہ دے دیا, منافقین کا بھی دے دیا, کفار کا بھی دے دیا, سب کا سانچے دے دیے کہ دیکھو بہت آسان ہے, تم اپنے آپ کو جج اگر کرنا ہے کہ دنیا میں تمہارے عمل کیسے ہیں تو تم اس سانچے میں ڈل جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری, آپ دیکھیں ڈیٹیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا کہ منافق اگر 4 اس میں یہ نشانیاں نا تو وہ پکا منافق ہے. یہ انڈیویجول کی بات ہو رہی ہے. اور میں بار بار جیسے کہہ رہی تھی کہ ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں, ہم کسی کو نہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا نہیں کر رہا, ہم اپنا تو دیکھیں نا. قیامت کے دن تو سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا جو عمل ہے وہ قبول کسی طرح سے کر لے. تو کیا رسول اللہ نے بتایا تھا کہ جھوٹ بولتا ہے, رائٹ. اس کے علاوہ کیا تھا کہ وعدہ خلافی کرتا ہے, امانت میں خیانت کرتا ہے, جب بات کرتا ہے تو جھگڑا, جیسے بحث ہوتی ہے تو جھگڑا کرتا ہے. اس کے علاوہ شاعر اللہ کا مذاق اڑاتا ہے. تو دیر از اے لاٹ آف تھنگس جو ہم نے پڑھی تھی, تو ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایسی چیز ہمارے اندر تو نہیں ہے.
اور واللہ جب میں نے فرسٹ ٹائم سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 13 آیات ہے منافقین کی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب میں نے پہلی دفعہ پڑھی تھی، اور آنیسٹلی وہ رات میرے لیے اتنی مشکل تھی، کیونکہ رات کو ہوتا ہے نا کہ سارے سو جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا، تو مجھے لگتا تھا کہ یا پاک پروردگار، ہائے میرے اندر تو یہ بھی عادت ہے اللہ، مطلب نہ جانتے ہوئے بھی، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم تو یہ بھی کر جاتے ہیں، ہم تو یہ بھی کر جاتے ہیں، تو یہ تو منافق ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا کروڑ شکر کہ تو نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں انڈرسٹینڈ کر سکی اور میں توبہ کر سکی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کیا کریں، کیونکہ یہ ایسی آتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس وقت ہم نے چھوٹی سی بات پہ بھی ایسے ہی جھوٹ بول دیا، خام خواہ بغیر کسی کیونکہ اتنے نارم چیزیں ہم نے اپنے لیے کر لی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس وقت ایسی چیز کر جاتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن اتنے بڑے بڑے گناہ ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آج پھر اگر ہم دیکھیں 1 to 1 جو گناہ ہے نا انسان شخص میں، لوگوں میں، اگر ایک بندے میں وہ گناہ فار ایگزامپل اگر اس کی اصلاح نہیں کریں گے نا تو پھر یہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ آیت نمبر 70 سورۃ التوبہ کہ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس خبر نہیں آئی ہے ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے؟ تو کیا میرے اور آپ کے پاس خبر نہیں آئی ہے؟ ہمیں بھی پتا ہے، رائٹ؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، کیونکہ یہ لوگ تجارت کرتے تھے نا، تو یہ شام اور عراق کے علاقے میں جاتے تھے، ان کو تو پتا تھا، ان کو یہ سارے قصے ان کے اندر عام تھے۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلائی ہے کہ کیا تم کو وہ قصے نہیں یاد ہے کہ ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیونکہ ریسنٹ ہی یہ تبوک کے لیے گئے تھے نا۔ اب دیکھیں یہ سورۃ توبہ تو آخری دور میں نازل ہو رہی ہے، اور آخری دور میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ مکہ کے 13 سال اور مدینہ کے 10 سال، تو یہ 9 سال تو گزار چکے ہوئے تھے نا۔ یہ سورۃ توبہ جب نازل ہو رہی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ ان قوموں نے کیا کیا تھا اور ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیسے عذاب آیا تھا، تو تم کیسے ایسی چیز کر سکتے ہو؟ کیونکہ ہم منافقین کے بارے میں پڑھے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ قوم نوح کی قوم کا تم بھول چکے ہو کہ کیسے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کیے تھے۔ اب سوچیں ہم ایک دفعہ کسی کو کہتے ہیں نا، اور کوئی اگر ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایٹیٹیوڈ ہی دکھا دیتا ہے، منہ سے اگر نہیں کہتا، باڈی لینگویج سے ہی ہمیں ذرا لگتا ہے کہ ہماری انسلٹ ہو گئی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اگلی دفعہ ہم نے کوئی نہیں کہنا، اس نے تو اس طرح سے میری سب کے سامنے انسلٹ کر دی ہے۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، لوگوں نے مذاق اڑایا اور کیا کچھ نہیں کہا، کہتے تھے نوح تمہارے ارد گرد تو اتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں اور اس طرح کے ہیں، تو تم تو عقل کی کوئی بات ہی نہیں یہ کر سکتے، تو تم کیسے لوگوں کو جن کو تم بتاتے ہو تو تمہیں تو فالو ہی ایسے لوگ کرتے ہیں۔ آخر میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ تم ایک کشتی بناؤ، تو دیکھیں وہاں پہ کوئی سمندر تو نہیں جا رہا تھا، کوئی ندی نالے تو نہیں تھے کہ کشتی بنا رہے تھے، تو خشکی تھی نا ساری کی ساری، تو مذاق اڑاتے تھے کہ چلو جی اب خشکی پہ کشتی چلے گی۔ نوح علیہ السلام نے اس وقت جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگوں نے جب ان کا مذاق اڑایا وہ چپ کر کے یہ سہتے رہے، اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو ان پہ کچھ لوگ ایمان لائے تھے کہ ان کو کشتی پہ بٹھا لو، اور اس کے علاوہ جو جتنی بھی جاندار ہیں ان کا جوڑا جو نر اور مادہ کو، اور پھر ساری دنیا میں سیلاب آ گیا تھا، ساری دنیا غرق ہو گئی تھی۔ اور پھر کتنے دن کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا زمین کو کہ پانی کو نگل لے، اور آسمان کو کہا تھا کہ پانی کو تھم جا، اور پھر وہ کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پہ جا کے رکی تھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَادٍ وَثَمُودَ، آج جو تھے یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور سمود جو تھے یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اب یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف نام بتائے نا کہ یہ قوموں کے، لیکن قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے باقاعدہ قصے بتائے ہیں کہ یہ جو عاد تھے نا یہ اتنے مضبوط، کہتے ہیں کہ ایسی تو قوم ہی نہیں بات میں آئی، اور اتنے یہ سرکش ہو گئے تھے کہ یہ اپنے نبی جب حضرت ہود علیہ السلام کی بات ہی نہیں مانتے تھے، اور ان پہ پتہ ہے کیسے عذاب آیا تھا؟ کہتے ہیں 8 دن اور 7 راتیں ایسی آندھی اور طوفان چلا تھا کہ سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں ان کے بارے میں بتایا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ارم ذات العماد، کہ یہ لوگ تو لمبے لمبے قدوں والے تھے، ارم والے کہلاتے تھے جسے دراز قد کہتے ہیں نا، وہ والے تھے، التی لم یخلق فی البلاد، کہ تمام ملکوں میں ایسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، ایسی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم پیدا کی کہ آج تک دنیا میں ویسی قوم نہیں پیدا ہوئی تھی۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، تمہارے تو نہ اولاد ویسی نہ تمہارے پاس مال ویسا، تو جو پہلی قوموں کے ساتھ تھا کہ جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی اور دنیا میں فساد کیا تو ان کا کیا حال ہوا۔ وَثَمُودَ الَّذِي جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ کیا تھا کہ سمود جو تھے یہ پتھر تراش کے نا اتنے، آپ سوچئے آج کے دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، پہاڑوں میں پورے کہتے ہیں محلات تھے، 100 کمروں کے ان کے گھر ہوتے تھے، اور کرتے کرتے انہوں نے انہی پتھروں کے ساتھ بت بنانا شروع کیا اور انہی کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو تھا وہ بیخوں والا، الذی طغوا فی البلاد، کہ یہ لوگوں نے بڑی ملکوں میں جو سرکشی کی تھی، فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں سے بہت سی انہوں نے خرابیاں کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا تھا ان کے ساتھ، کیا عذاب آیا تھا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، کہ تمہارے رب نے ان پہ عذاب کا کوڑا پھر برسا دیا تھا، ایسا عذاب ان کے اوپر آیا تھا کہ قومیں ختم ہو گئی تھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر پہ گئے تھے تو راستے میں سمود کی قوم کے پاس سے جب وہ گزرے نا، اس ایریا سے گزرے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ یہاں سے تیزی کے ساتھ اور روتے ہوئے شکلیں بنا کے گزرو، کیونکہ یہ وہ ایریا ہے جس میں ان کی قوم کے لوگوں پہ جن پہ عذاب آیا تھا نا، ان کی روحوں پہ آج تک عذاب آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْمِ ابراہیم، اور قوم ابراہیم کا بھول گئے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود نے کیا کیا تھا، وہ ان کا بادشاہ تھا نا اس وقت کا، کہ کیسے اس کو انہوں نے آگ میں پھینک دیا تھا، اور نمرود کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا کہ اس کی موت کیسے واقع ہوتی کہ مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے مارتا تھا اپنے آپ کو بار بار، اپنی جوتیاں کہتے ہیں جیسے اپنے سر پہ مارتا تھا، کیونکہ وہ دنیا میں کیا کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں، اور فرعون نے بھی یہی کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اس کو بھی۔ اب وہ اصحاب مدین، اور اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، والمؤتفقات، اور وہ الٹی ہوئی بستیوں والے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، یہ قوم لوط تھی، کہ زمین کو جیسے یہاں سے اٹھا کے نا اوپر آسمان کی طرف فرشتے لے کے گئے، اور وہاں سے وہ بستی کو نیچے پٹخا کے پھینکا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور ایک ایک پتھر پہ ان کا نام لکھا ہوا تھا، جس شخص کا نام لکھا ہوا تھا نا، کہتے ہیں اس کے آ کے سر پہ لگتا تھا اور نیچے سے وہ نکل آگ، اس پتھروں میں آگ تھی جو ان کو جلا کے رکھ دیتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آتتہم رسلہم بالبینات، کہ ان کے پاس رسول بینات لے کے آئے تھے۔ آج ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینات نہیں لے کے آئے۔ آج ہم اپنی قوم میں جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، دیکھیے اگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے ہوتا ہے نا کہ پاکستان میں بڑے حالات خراب ہو گئے، غربت اتنی آ گئی، تو پھر اگلا سینٹنس ہم کیا کہتے ہیں کہ ملک میں بڑی چوریاں ہونی شروع ہو گئی ہیں، لوگ جھوٹ بولنا شروع ہو گئے، عدل جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، ناتول کا جو سسٹم ہے وہ خراب ہو گیا۔ مطلب ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم قوم کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں میں یہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اب یہاں پہ قوم دیکھیں، قوم نوح کون سے، ان میں کیا خرابیاں آئی تھی، عاد میں کیا تھی، سمود میں کیا تھی، ابراہیم علیہ السلام، اور جو متفقات جو لوط علیہ السلام کی آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں نا، اس لیے ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں، استغفار کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے، جب تک میں یہ کہتی ہوں آپ لوگ تو آنیسٹلی قسمت والے ہیں، میں بھی بڑی قسمت والی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری زندگی میں قرآن کھول دیا۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب تک ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں کھلے گا نا، ہم اچھی باتیں ادھر ادھر سنتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ بھولتے رہیں گے، کیونکہ ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں آتا۔
پتہ ہے تکلیف کیا ہوتی ہے کہ اتنی دیر سے کلاسز لے رہے ہوتے ہیں، اتنی دیر سے سن بھی رہے ہوتے ہیں، تو پھر زندگیاں بدلتی کیوں نہیں ہیں، آسانی کیوں نہیں ایسے ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ کریج نہیں آتی ہے، وہ کیونکہ ارد گرد سارے کا سارا، اب یہ قومیں ہے نا، کیونکہ ساری قوم ایک طرح سے ہو جاتی ہے. کچھ لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں ساروں کی بات نہیں کر رہی ہوں، بہت سے لوگ الحمدللہ جو پورا جہاد کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اس اللہ کے دین پہ قائم کر سکیں اور لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ کون سا راستہ ٹھیک ہے اور کون سا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتتہم رسولہم بینات، کہ ان کے پاس رسول آئے تھے بینات لے کے. تو پھر کیا ہوا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے نا کہ ہائے اتنی قوم میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیوں مطلب اتنی عذاب دے دیا، جلا دیا، مار دیا، ختم کر دیا، ان کو غرق کر دیا. تو انسان، اب دیکھیں وہ انسان تھے نا، اور وہ اللہ نے پیدا کیے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق تھی. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں. میں کہتی ہوں 70 نہیں، کروڑوں ہاں زیادہ گنا پیار کرتے ہیں. کون سی؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں دیکھتی ہوں کہ کس طرح سے اپنی امت کے لیے پوری رات کھڑے ہو کے دعائیں کرتے تھے کہ ان کے پاؤں، ان کو ورم آ جاتی تھی. حضرت عائشہ کہا کرتی تھی کہ اب کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو میری امت اتنی دعائیں کرتے تھے. آج کون سی ماں ہے، آپ مجھے بتائیے کون سی ماں ہے جو پوری رات جاگے گی اور روئے گی اور کہے گی کہ یا اللہ میرے بچوں کو، ہمیں نہیں پتا ہمارے بچوں کو اصلاح کی ضرورت ہے. ہر ماں کی، ہماری آنسو نہیں رکتے ہیں ویسے جب ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کون سی ماں ہے جو پوری رات جاگے گی اور پاؤں میں ورم آ جائے گا کہ ہم اپنی اولاد کے لیے نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری امت کے لیے روتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فما کان اللہ، انڈر لائن کریں، اپنے دل پہ اس آیت کو لکھ لیں، کیونکہ اکثر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہائے فلاں ملک کو دیکھو، وہاں پہ اتنی خشک سالی ہے، فلاں ملک کو دیکھو، افریقہ میں دیکھو، فلاں بارڈر پہ دیکھو اتنا ظلم ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ فلاں جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہیں ایسے ٹھیک کر رہے؟ تو اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کا جواب دیا، فما کان اللہ لیظلمہم، کہ نہیں ہے اللہ ظلم کرنے والا ان لوگوں پر جن پہ بھی عذاب آیا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے ان پر، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بینہ بیان کر دیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کرتے ہیں نا، ان کی چھوٹی سے چھوٹی سزا، مطلب اس کے علاوہ دوسری سزائیں ہیں، کیونکہ گناہ جو کرتا ہے نا انسان، اس کا ریئیکشن اس دنیا میں ہمیں پتہ کیا لگتا ہے کہ اچھا یہ گناہ کر رہا ہے یا یہ کر رہے ہیں یا کچھ ہو رہا ہے، آخرت میں اس کا سوال ہوگا، تو آخرت میں تو اللہ نے ویسے ہی معاف کر دینا، اللہ رحیم ہے کریم ہے. یہی غلط فہمی شیطان نے جو ہمارے اندر ڈال دی ہے نا، ہمیں تباہ و برباد کر دے گی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو چھوٹی سے چھوٹی سزا یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے ماتحت ہے نا وہ ہمارے نافرمان ہو جاتے ہیں. اور ہمارے ماتحت کون ہے؟ ہماری اولاد ہے. اگر ہم جاب کریں یا کسی مینیجر بن گئے یا کچھ بن گیا تو جو ہمارے انڈر کام کرتے ہیں، یا پھر اگر ہم کچھ نہیں کریں گھروں میں ہے تو جو ہمارے نوکر ہیں ہمارے، وہ ماتحت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا تھا کہ جب ہم چل رہے ہوتے ہیں نا تو کبھی ہوتا ہے پاؤں ٹرپ کر جاتا ہے، یہ اچانک ایسے لگتا ہے ہائے یہ کیا، مطلب ایک دم سے ایسے ہوتا ہے. تو جب پاؤں آپ کا ٹرپ بھی کرے تو آپ یہ سوچیں کہ میں نے اللہ کی کہاں نافرمانی کر لی، استغفار کریں اسی وقت. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے نیچے آ کے یہ نہیں کہیں گے، تھپڑ ماریں گے کہ عائشہ یہ تو نے کیا کیا ہے، اب یہ پھر سے تو نے نافرمانی کر دی ہے. یہ سائن ہے، یہ بتانے کے لیے یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کبھی کوئی مشکل آتی ہے نا، تو اس کو اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ کیا ہم نے کچھ غلط کام کر لیا اور استغفار کرے تو وہی رحمت بھی بن جاتی ہے ہمارے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کی اصل کو سمجھنے والے بن جائے. آمین ثم آمین. اور اب آیت نمبر 71، یہ بہت پیاری آیت ہے
اور بڑی خوشخبریوں سے بھری ہوئی آیت ہے اور بڑی تسلیوں والی آیت ہے، کیونکہ اتنی آیات ایسے پڑھ پڑھ کے نا دل بھی بیٹھا رہتا ہے کہ پھر اپنے آپ کو بندہ دیکھتا ہی رہتا ہے سارا وقت کہ ہائے پھر غلط ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ تقابل کیا، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ منافق کیسے کر رہے ہیں، منافق میں یہ برائیاں، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے مقابلے پہ مومنین کو لے کے آ رہے ہیں کہ دیکھو مومن کی شان دیکھو، مومن کا کردار دیکھو دنیا میں، اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سانچہ اپنے سامنے رکھنا ہے کہ کیا میں اس سانچے میں پوری اتروں گی، کیونکہ مومن کی شان یہی ہے کہ پھر دیکھیے گا انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 71۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور یہی نہیں صرف مرد، مومن عورتیں بھی بعضهم اولیاء بعض، کہ یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے کیا پڑھا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرمایا تھا نا کہ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، کہ یہ ایک دوسرے، وہاں پہ من تھا اور یہاں پہ اولیاء کا لفظ ہے کہ منافق جو نا یہ ایک دوسرے میں سے بھی، ایک دوسرے میں سے ہی ہے، وہ سب ایک دوسرے کی ہمت افزائی کرتے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کو آگے گناہوں میں بڑھاتے ہیں، وہ سارے ایک دوسرے کی غلط کپڑے پہنے ہوئے ہیں، غلط فنکشن میں، غلط جگہوں پہ ایک دوسرے کی تعریف ہی کرتے جاتے ہیں۔ آنیسٹلی تعریف سے مجھے یاد آیا کہ کتنی دفعہ عادت ہو جاتی ہے نا، ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں، ہم پارٹی میں گئے ہیں تو اب کیا منہ بنا کے تو نہیں بیٹھ جاتے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ کسی نے کسی بھی طرح کے کپڑے پہنے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات سے بالکل دوسری طرف جا رہے ہیں، تو ہم دیکھ کے سب سے پہلے کیا کہا، ماشاءاللہ یو آر لوکنگ سو نائس۔ اب جب سے یہ پتا چلا تو ایک دم سے ہوتا ہے نا، زب کر لیتا ہے بندہ کہ جب کسی کو ملنا ہے، گھر سے اپنے آپ کو ٹرین کر کے جانا پڑتا تھا کہ اگر کسی نے کچھ ایسے کپڑے پہنے ہوئے نا تو اس کے سامنے یہ نہیں کہنا، کیونکہ یہ تو گناہ میں ساتھ دینے کی بات ہے، یہ تو گناہ کو پروموٹ کرنے کی بات ہے کہ اگر وہ بندہ یہ سوچے کہ میں نے جی ایسا پہنا ہوا ہے تو میری تو اتنی تعریف ہوئی، تو اگلی دفعہ وہ اس سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھ کے نکلے گا۔ تو اپنے آپ کو نا پتہ ہے اتنی جگہ پہ سمجھانا پڑتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنے جگہ پہ ہم نہ چاہتے ہوئے گناہ کا ساتھ دے کے آ جاتے ہیں، بلکہ پروموٹ کر کے آ جاتے ہیں کہ شاباش شاباش، بڑا اچھا تم نے کام کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومن ہے نا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اب دیکھیے مومن کی بات آتی ہے نا، کبھی ہوتا ہے کہ بڑا نیک بندہ ہے تو سب سے زیادہ ذہن میں کیا آتا ہے کہ بڑا کوئی عبادت گزار ہوگا، نمازیں پڑھنے والا اور تسبیحات اور اس طرح والا۔ سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہی ہے، غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نیکی کی تلقین کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ مومن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مومن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے، جیسے ایک اینٹ جو ہوتی ہے نا وہ دوسری اینٹ کو تقویت دیتی ہے، ایک دوسرے کا سہارا بنتی ہے، اسی طرح سے مومن جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے نا وہ ایک جسم کی مانند ہے، جیسے جسم کے ایک حصے میں، اب دیکھیں یہاں پہ چھوٹا سا کانٹا چبھتا ہے نا، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر ہی کانٹا چبھتا ہے تو چلو یہاں تک درد ہوگی، پورا جسم اس کے ساتھ درد میں مبتلا ہوتا ہے، کہ اگر کسی ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے نا، پورے اسلام، پورے مسلمان جو ہے نا اس کی تکلیف کو مطلب فیل کرتے ہیں، اس کے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ کتنی پیار، اگر ایسا ہو جائے تو آپ سوچیں وہ امت کیا ہوگی وہاں پہ کیسی۔ اب سوچیں پاکستان میں ایون کہ ہم لوگ سارے تو مسلمان، زیادہ تر مسلمان ہیں نا، تو اگر کسی ایک کے گھر میں کھانا نہیں ہے تو ساروں کو تکلیف ہو کہ میں کسی طرح اس کے گھر میں کھانا پہنچاؤں، اگر کوئی ایک بیمار ہے تو ساروں کو یہ تکلیف ہو جائے، پورے محلے کو یہ ہو جائے کہ میں کسی طرح سے جا کے اس کی خبر لے آؤں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیمار ہوتا ہے نا، جب اس کی خبر کے لیے تم نکلتے تو 70,000 فرشتے تمہارے لیے نکلتے ہیں اور تمہارے ساتھ نکلتے ہیں جو تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اس طرح کا معاشرہ اگر ہو جائے تو آپ سوچیں کہ پھر وہ کیسا معاشرہ ہوگا۔ الحمدللہ
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا. بلکہ یہاں پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ حجرات کی آیت نمبر 14 میں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. اللہ اکبر. حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان تو آیا ہی داخل ہی نہیں ہوا. اللہ اکبر. آپ دیکھیے ایمان جو ہے نا یہ دل کی حالت ہوتی ہے. اور دل میں آپ ایسے سوچئے جیسے ہم ایک بیج بوتے ہیں نا تو کیسے اس کو پہلے ہم نرم کرتے ہیں زمین کو, اس کے اندر ہم بیج بوتے ہیں. آپ سوچیں کہ ایمان اسلام لے آئے, اسلام لانے کے بعد ہم نے کلمہ پڑھ لیا, اب تو ہم تو الحمدللہ پیدا ہی مسلمان گھر میں ہوئے تو ہم نے وہ والا سٹیج ہی نہیں دیکھا ہوا. کیونکہ آج بھی آپ دیکھیں جو پڑھ کے خود سے اسٹڈی کر کے مسلمان ہوتے ہیں ان کی زندگیاں بہت فرق ہوتی ہیں. ہم تو بس ایسے ہی مسلمان بن جاتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا اگزامپل دی کہ جیسے ایک بیج بوتے ہیں نا, اگر آپ دیکھیں کہ نیچے سے کیڑا کھا گیا یا وہ نکلا ہی نہیں باہر تو اس بیج کا کیا فائدہ, رائٹ؟ اگر وہ بیج تبھی فائدہ دیتا ہے نا جب وہ ایک چھوٹی سی کونپل پہلے نکلتی ہے. اور آپ خوشی کی انتہا, وہ جو کسان ہے نا اس سے کبھی پوچھئے یا اگر آپ نے کبھی گارڈننگ کی ہے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ چھوٹا سا وہ کہتے ہیں نا کہ کلی بھی لگتی ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ دل میں اسلام کا بیج بویا ہو, دل میں ایمان کا بیج بویا ہو اور پھر وہ آپ کے جوارے پہ نہ نظر آئے, آپ کے کردار میں نہ نظر آئے, آپ کے اعمال میں نہ نظر آئے. اگر نہیں نظر آ رہا نا تو پھر سوچنے کی بات ہے, کیونکہ آپ یہ سوچ لیجئے کہ جو جڑ ہی خراب ہوگی, جو بیج ہی خراب ہوگا وہ تو نہیں نکلے گا باہر, وہ تو نہیں, نہ پھول نظر آئیں گے, نہ پھل نظر آئیں گے, نہ وہ لوگوں کو فائدہ دے گا, نہ اس کی اپنی ذات کو کوئی فائدہ ہوگا. تو ایمان کی اتنی بڑی اگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں دے دی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی تو فرمایا ہے نا, یا ایھا الذین آمنو آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے بھی آؤ. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم بہادر بن جائیں, ہم مضبوط ہو جائیں اس بات میں کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے سب سے پہلی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیان کی کہ وہ مومن جو ہے, وہ سلمان جو ہے نا, وہ ایک دوسرے کے اولیاء ہے, ایک دوسرے کے مددگار ہیں, دوست ہیں. اور سیکنڈ کیا ہو گیا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تو میں اپنے آپ کو دیکھوں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا یہ کرتے ہیں. کیا ایسے ہوتا ہے کہ ہم کہیں پہ برائی دیکھیں تو ہمیں وہ برا لگے, یا ہمیں یہ لگے کہ ہم اس کو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 درجے بتا دیے تھے کہ اگر تم کہیں پہ برائی دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. اللہ اکبر. یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسے پڑھتے ہوئے نا ہاتھ سے کہاں, ہم اپنے بچوں کو نہیں کہہ سکتے تو کہاں سے روکنا ہے ہم لوگوں نے, کہ یہ کسی اور مخلوق کے لیے یہ حدیث نازل ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے روکو, اگر زبان سے نہیں روک سکتے ہو تو دل میں اس کو برا کہو, ایٹ لیسٹ دل میں برا کہو کہ یہ ایمان کی کمزور ترین حالت ہے. اب سوچیے کہ ہم تو اتنے نارم ہو گئے نا برائیاں دیکھ دیکھ کے کہ ہمیں برائی نہیں لگتی ہے. اب آپ اپنے آپ کو نا, آج سے آپ اپنے آپ کو یہ ٹیسٹ کرنا شروع کرنا کہ کہیں پہ آپ پارٹیز میں تو ہم جاتے ہی ہیں, شادیاں بیاہ بھی ہوتے ہیں, سب جگہوں پہ ہم نے جانا ہوتا ہے. ہر جگہ پہ آپ جا کے دیکھیے گا کہ جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے کہ آپ کا دل بیٹھتا ہے, کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے, یا آپ کہتے ہو کہ ان کا معاملہ ہے, وہ جو بھی کر رہے ہیں میں تو نہیں کر رہی ہوں تو بس ایسے ہی ہے. یہ اتنا بڑا کام تھا, یہ ہر بچہ, بوڑھا, جوان, عورت, مرد, ہر ایک کے ذمہ تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ پوچھا جائے گا, یہ سوال ہوگا ہم سے کہ ہم یہ کر کے آئے ہیں کہ نہیں. تو ہمیں کرنا تو ہے نا. ہمیں آگے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے, تو یہی سوالوں کو جواب تو دینے ہیں ہمیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ ہم یہ کہنے، ہمیں یہ ہمت پیدا ہو جائے اور ہم اتنے تھوڑ دلے نہ ہو جائے کہ ہائے اس نے تو مجھ سے میری بات نہیں سنی تھی تو میں نے نہیں اب کہنا، ہم تو ناراض ہی ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ، جب بس ٹھیک ہے ہم نے نہیں کہنا، ہم کب کہیں گے؟ یہ اگر نہیں کہیں گے نا تو تبھی معاشرے خراب ہو جائیں گے، پوری قومیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اور آج جو کچھ حال ہے نا وہ اسی لیے کہ میں اور آپ گونگے بن جاتے ہیں، ہم گونگے ہونے کی وجہ سے ہمارے ملکوں کے یہ حال ہو گئے۔ تو ہمیں اپنا کام تو کرنا ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے پوری دنیا کو ٹھیک کیا تھا کہ نہیں، تم نے پاکستان کو ٹھیک کیا تھا کہ نہیں، تم نے امریکہ کو ٹھیک کیا تھا کہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی وسعت اپنی فیملی میں تو ہے نا، میری اور آپ کی وسعت اپنی دوستوں میں تو ہے نا، یا پھر جو لوگ ہمیں جانتے ادھر تو ہے نا۔ ادھر بھی اگر ہم گونگے بن جائیں گے تو پھر ہمیں جواب تو دینا پڑے گا نا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر اب 4 پہ دیکھیں، یامرون بالمعروف نمبر 2، اور وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں نمبر 3۔ یہ کن کی صفات ہے؟ مومنین کی صفات ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ آج آپ اپنی مسجدوں کے حال دیکھیں، میں نے اور آپ نے تو بچے پیدا کیے نا، میرے اور آپ کی تو خاوند ہے نا، ہماری ماں نے ہی ہماری تربیت کی ہے نا، تو کہاں پہ ہم نے اپنے بچوں کو شروع سے یہ بتایا کہ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھو؟ اگر دیکھیے میں مانتی ہوں جیسے امریکہ میں ہماری مسجدیں دور ہیں، لیکن کوئی ایک نماز تو جا کے پڑھ سکتے ہیں نا، کم از کم مسجدیں آباد تو کرے۔ رمضان میں بھی وہی مسجدیں تھیں جو اتنی آباد تھی، رمضان کے بعد وہی مسجدیں کیسے خالی ہو گئی؟ پاکستان میں تو ہر محلے میں مسجد ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیسے کرتے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں احکامات ہیں وہ ان کو مانتے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو چلتا پھرتا قرآن تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہے، جو سنت ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ساری چیز کے بعد جو خوشخبری دی ہے، جو انعامات نوازے ہیں، وہ کیا ہے کہ اولئک، جمع کا صیغہ ہے، یہی ہیں وہ سارے لوگ، سیرحمہم اللہ، کہ جن پر رحم کرے گا اللہ۔ ان قریب، سا کا ہوتا ہے کہ ان قریب، ضرور یہ ہوتا ہے کہ جیسے تاکید کے لیے آتا ہے سا، کہ سیرحمہم اللہ، کہ اللہ ان پر ضرور رحم کرے گا۔ ہم مانگتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہم پہ اپنا رحم کر، یا اللہ کرم کر، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ وہ کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب تم یہ چیزیں کرو گے، جب تم برائی سے روکو گے، تم نیکی کی تلقین کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور بضرور تم پہ رحم کرے گا، کیونکہ ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو زبردست حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں اتنے بڑے انعامات کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر وعدہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعدہ ہے اللہ کا مومنین سے، مومن مردوں سے، والمومنات، اور مومنات سے، اور مومن عورتوں سے، جنات، باغات کا، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آج کی ہم نے جو حدیث پڑھی تھی، اس سے پہلے کی آپ کو یاد ہے، لاسٹ ہم نے کلاس میں پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ دنیا کی زندگی کیسے ہے، کہ اگر ہم اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کے نکالتے ہیں، جو پانی لگتا ہے نا، یہ دنیا کی زندگی ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور آخرت کی زندگی ہمیشگی کی زندگی، جس میں موت کو بھی موت آ جائے گی نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پہ ان کو اتنی بڑی بڑی کامیابیاں ملیں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ وہ باغات عطا کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ میں آپ کو پہلے بعد میں بتاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین سے جو وعدہ کیا ہے نا،
سورۃ سجدہ میں، کیونکہ آج کی آیات ایسی ہیں کہ آنیسٹلی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں یا اپنی زندگی، جہاد ہے بیسیکلی، کہ جب ایسے ماحول میں رہتے ہوئے ہم اپنی زندگیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اور جب ہمیں باہر سے کوئی ایسے تانا ملتا ہے یا گھر والوں سے ملتا ہے تو پھر دل کے اندر، اگر ہمیں پتا ہوگا نا کہ ہمارا اجر کیا ہے، تو پھر دل کے اندر ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے کہ تم نے مذاق اڑانا ہے اڑا لو، کیونکہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ ہے کوئی نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی۔ وہ زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا ایسے مجھے میری مہمان نوازی ہوگی، ایسے میری عزت ہوگی، ایسے میرے لیے محلات ہوں گے، ایسے مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوشیاں دیں گے، تو پھر ہزار زندگیاں قربان کرنے کو دل چاہتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ سجدہ میں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس، کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چھپا کے رکھا ہے۔ اس فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نفس یہ نہیں جانتا مَا أُخْفِيَ لَهُم کہ کیا چھپا کے رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مِن قُرَّةِ أَعْيُن، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں ملے گا ان کو، جزاء بما کانوا یعملون، کہ وہ جو عمل کرتے تھے نا اس دنیا میں، یہ جو اتنی گھاٹے کے سودے والی دنیا ہے، جو وہ کہتے ہیں نا کھیل اور تماشا ہے، اس میں جو ہم نے چھوٹے چھوٹے عمل کیے ہوئے ہیں نا، جو جہاد کیے ہوئے ہیں اپنی جانوں سے، اپنی عمل کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاء بما کانوا یعملون، کہ ان کو جزا ملے گی اس لیے کہ انہوں نے اس دنیا میں یہ عمل کیے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، اللہ اکبر، کہ کیا جو فاسق ہے، جو منافق ہے، اور وہ جو مومن ہے، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، کلمہ پڑھا، مومن ہے، اور اس کے ساتھ سونے گئے، اس کے بعد وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَلَهُمْ جنات الماوا، کہ ان کے لیے باغات ہیں رہنے کے لیے، نزلاً، وہاں پہ مہمانی ہوگی ان کی، بما کانوا یعملون، اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ میں آنیسٹلی یہ کہتی ہوں کہ جب ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں، جیسی ایسی احادیث پڑھتے ہیں نا، تو پھر اتنی خوشی ہوتی ہے، پھر اپنا چھوٹا چھوٹا عمل بھی اتنا پیار آتا ہے کہ یا پاک پروردگار تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے توفیق عطا کی کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں، یا پاک پروردگار تیرا کروڑ شکر، لوگ بھلے مجھے کچھ بھی کہہ رہے ہیں، لوگ میری بات سے، کیونکہ اللہ آپ کا حکم ہے کہ میں نے نیکی کی تلقین کرنی ہے، میں نے برائی سے روکنا ہے، اب لوگ مجھے جو بھی کچھ کہے میں تو کر رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے تو اس کا اجر بڑا ملنے والا ہے، اور کیوں نہ خوش ہوں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، کہ مومن کے لیے جنت میں موتیوں کا ایک خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 60 میل، 1 میل آپ دیکھیں، اب یہاں پہ ہمارے گھر دیکھیں کہ کتنے ہیں، 2 کنال، 3 کنال، 4 کنال، کتنی بڑی بوس کا گھر اتنا کنالوں پہ ہے، تو آپ سوچئے کہ کتنے میں 60 میل لمبے اس کو خیمہ ملے گا جو مومن ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اللہ اکبر، جنت کے 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں زمین اور آسمان جتنا فرق ہے نا، 1 درجے سے اتنا فرق ہوگا، اور فردوس ان میں سب سے بلند درجہ ہے، اسی سے جنت کے 4 دریا نکلتے ہیں، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، بس تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فردوس کا سوال کیا کرو، مانگا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا پاک پروردگار ہمیں جنت الفردوس عطا کرنا، فردوس انشاءاللہ۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا نا، اس کی صورت ایسے ہوگی جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور جو اس کے قریب تر ہوگا، اس کے فوراً بعد جو آ رہا ہوگا، اس کی صورت چمکدار ستاروں جیسی ہوگی، اس کا پسینہ جو ہے وہ مشک
جیسے اس میں سے خوشبو آ رہی ہوگی اور ان کی انگیٹھیوں میں عود ہوگا. اللہ اکبر. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سنتے جائیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے جائیے کہ یا پاک پروردگار ہمیں مومن بنا دے. ہمیں نہیں پتا یا پاک پروردگار توفیق تو نے دینی ہے نا, میں راضی ہوں یا پاک پروردگار میں چاہتی ہوں کہ میں مومن بن جاؤں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ یا پاک پروردگار آپ نے یہ کہا تھا کہ اپنی جانیں اور اپنا مال مجھے دے دو, میں تمہیں اس کے عوض جنت دوں گا, تو میں تیار ہوں. پہلے اپنے آپ کو تیار کیجئے, اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہدایت نہ دے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا, وہ مساکن طیبات, اور وہاں پہ گھر ہوں گے پاکیزہ, فی جناتی عدن, جنت عدن میں. صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہی آیت کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ جو مساکن طیبات فی جنت عدن, جنت عدن پتہ ہے کون سی ہے؟ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. میں تو اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں یہ پڑھتی ہوں, میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنت عدن ہی مانگتی رہتی ہوں کہ یا پاک پروردگار بس اس میں داخل کر دینا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت پیار سے مومنین کے لیے, میں ایسے کہہ رہی ہوں اور مجھے دیکھ کے, کیونکہ میں سامنے دیکھ رہی ہوں, اللہ اکبر, اللہ سبحانہ تعالیٰ بس قبول کر لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ رہنے کے لیے بنائیں گے. تو صحابہ نے جب پوچھا تھا نا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا تھا, غور سے سنیے گا. اتنا پیار آتا ہے اور اتنا دل کو خوشی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موتیوں کا ایک محل ہوگا, ایک محل ہوگا موتیوں کا. اس میں سرخ یاقوت کی 70 حویلیاں ہوں گی. ہر حویلی میں سبز زمرد کے 70 گھر ہوں گے, اور ہر گھر میں 70 تخت ہوں گے. ہر تخت پر ہر رنگ کے 70 بستر ہوں گے, اور ہر گھر میں 70 دسترخوان ہوں گے, اور ہر دسترخوان پر 70 قسم کے کھانے ہوں گے, اور ہر گھر میں 70 خدمت گزار ہوں گے. اور مومن کو ہر صبح اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی قوت عطا کریں گے کہ وہ ان ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے, ان ساری نعمتوں کو انجوائے کر سکیں گے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مومن بنا دے کسی طرح سے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم جو دیکھیں چھوٹی چھوٹی, اکثر آپ سوچیں نا تو یوں لگتا ہے کہ نیکیوں کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں نا, اچھا یہ بھی نیکی ہے, یہ بھی نیکی ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہم آلریڈی الحمدللہ کر ہی رہے ہیں نا. بس نیت خالص کر لیں کہ یا پاک پروردگار ہر کام, ہر چیز تیری خاطر کر رہی ہوں, یا پاک پروردگار اس کو قبول کر لے. اور جو میرے اندر تھوڑی برائیاں ہیں یا کمزوریاں, نفس کی کمزوریاں نا, یا پاک پروردگار ان کو میرے سے دور کر دے, کیونکہ اتنے بڑے انعام ہیں. کئی تو برائیاں ایسی ہوتی ہیں, خدا کی قسم جب پڑھتے ہیں نا کہ وہ ساری نیکیاں کھا جاتی ہیں, جیسے شرک ہے. اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے نفس کے ساتھ شرک کرتے ہو, تو کتنی جگہ پہ اللہ کے حکم چھوڑ کے مانتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مومن کے لیے, ایک مومنہ کے لیے کیا کیا حکم نہیں دیے. سورۃ نور میں آپ دیکھیں پڑھ کے کہ اپنے اوڑھنیاں, میں سورۃ احزاب کی بات نہیں ابھی کر رہی ہوں, میں صرف سورۃ نور کی بات ابھی کر رہی ہوں کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر رکھ لو. تو دوپٹے ہی اڑا دیے, دوپٹے ہی اڑا دیے, اوڑھنیاں ہی اڑا دیے کہ ہے ہی نہیں, کیونکہ کرتے پہنے ہوئے ہیں تو بس ٹھیک ہے, کیونکہ اگر دوپٹے لے لیں گے تو آنٹیاں بن جائیں گے. اب بڑی بڑی عمر میں بھی عورتوں نے دوپٹے ہی چھوڑ دیے. ناٹ ایوری ون, الحمدللہ ثم الحمدللہ, ابھی بھی لوگ لیتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں نا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں, کیونکہ جب میں ایسے لفظ بولتی ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ایسی چیزیں بول رہی ہوتی ہوں, کیونکہ دیکھیں جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا نا تو مجھے بھی نہیں ان چیزوں کا پتہ ہوتا تھا. مجھے بھی یہ چیزیں اتنی لائٹ لگتی تھی کہ اتنا سارا اور تو اچھے کام کر رہے ہیں, اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاکستانی کپڑے ایٹ لیسٹ پہنے ہوئے ہیں, تو اس طرح والی سوچ دماغ میں آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس توفیق مانگیں کہ یا پاک پروردگار ہمیں سمجھ عطا کر
اپنے احکامات پہ عمل کرنے والا بنا دے اور ہمارے لیے عمل کرنا آسان بھی کر دے. اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ آسان نہیں ہے جب تک تو اس کو آسان نہ کر دے. وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزَنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا. کہ یا پاک پروردگار میرا حزن بھی جب تک، میرا غم پریشانی جب تک تو آسان نہ کر دے وہ آسان نہیں ہو سکتی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 2 جنتیں ایسی ہیں جو ایک جنت جو ہے وہ 2 جنتیں چاندی کی ہیں اور اس میں ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور 2 جنتیں سونے کی ہیں جس میں برتن بھی اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سونے کا ہوگا، اور لوگوں اور اللہ کے درمیان صرف کبریائی کی چادر ہوگی جو اللہ کے چہرے پر جنت عدن میں ہوگی. اس لیے کہہ رہی ہوں نا کہ جنت عدن مانگا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکبر وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، کہ اور پھر وہاں پہ کیا ہوگا اور مومنین کو کیا ملے گا کہ اللہ کی رضا مل جائے گی. اور جس کو وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی ہوگی. مانگتے ہیں نا مومن کو تو دعا ہی ہے یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا. اور آپ سوچیے ذرا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتائیں گے مومن کو کہ میں تو اس سے راضی ہو گیا، تو اس سے بڑی کیا پوری زندگی یہ مانگ کے آیا اور وہاں پہ اس کو وہ انعام مل گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. اور ذالک هو الفوز العظیم، کہ ذالک هو الفوز العظیم، فوز العظیم کی یہ بڑی کامیابی ہوگی. آپ آج ذرا غور کیجیے کہ میں اور آپ دنیا میں ہم کامیابی کس کو کہتے ہیں کہ وہ تو ماشاءاللہ اس نے بزنس کیا تھا اتنا کامیاب ہو گیا، اس بچے کو فلاں یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا اس کی کامیابی ہوگی، انہوں نے اتنے بڑے گھر بنا لیے، اتنی گاڑیاں لے لی، ان کو تو کامیابیاں مل گئیں. ہم نے کامیابیوں کا معیار ہی بدل دیے ہیں. اللہ کس کو کامیابی کہہ رہے ہیں کہ جس کو اللہ کی رضا مل گئی نا وہ کامیاب ہو گیا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے بہت پیاری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے، اللہ اکبر، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا تم کوئی اور چیز چاہتے ہو جو میں تم کو عطا کروں؟ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، کیا تو نے ہمارا چہرہ نور سے نہیں بھر دیا؟ کیا تو نے ہمارا چہرہ سفید نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا ہم نے دوزخ سے نہیں، تو نے ہمیں بچا دیا، تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا حجاب منکشف کر دیں گے. سبحان اللہ. اور اہل جنت کو کوئی اور چیز ایسی نہیں عطا کی ہوگی جو ان کو ان کے رب عز و جل کے دیدار سے زیادہ محبوب ہوگی. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے مومنین کو اور جنت عدن میں ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا یہ مانگا کرتے تھے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. حضرت عمار پتہ کون تھے؟ ابھی ٹائم کیا ہے؟ 54. کہ جو سب سے پہلے جو مسلمان عورت جو تھی نا جن کو شہید کیا گیا تھا، بی بی سمیہ، ان کے یہ بیٹے تھے. یہ مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گزرے تو دیکھا کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ کہتے بی بی سمیہ کی توبہ، ابو جہل جو تھے وہ ان کی یہ غلام تھی، پورا خاندان جو تھا. تو کہتے کہ ان کو کہتے تھے کہ مطلب اللہ سبحانہ انکار کرو کہ تم اللہ کو مانتے ہو یا اس اسلام سے انکار کر دو. تو نہیں مانتے تھے نا، تو ان کو ایک انہوں نے اونٹ لیا، تو ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھ کے جو ٹانگ ہے وہ دوسری اونٹ سے باندھی اور دونوں کو مخالف سمت پہ چلا دیا. استغفر اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرتے تھے، جب ان پہ ظلم ہو رہا ہوتا تھا تو کہتے تھے، کیونکہ مکہ میں تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی نا، اللہ کا حکم تھا کہ کفو ایدیہم، اپنے ہاتھ باندھے رکھو. آپ کو ایک بندہ نہیں ملے گا کہ جب ظلم ہو رہا تھا کسی نے ایک تھپڑ ہی مار دی. حضرت علی بھی ادھر تھے، حضرت عمر بھی ادھر تھے نا، کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے اہل یاسر صبر کرو، میں تمہارا گھر جنت میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ وہی بچے ہیں جو اب یہ حدیث بیان کریں، کیونکہ اب مدینہ میں اتنے دیر کے بعد جب بڑے ہو گئے تھے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، اپنے علم غائب سے اور مخلوق پر اپنی قوت سے
مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور مجھے اس وقت وفات دینا جب میرے لیے وفات بہتر ہے۔ اب دیکھیں بعض لوگ ایسے ہی دعا کرتے ہیں نا، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں یہ مت مانگا کرے کہ یا پاک پروردگار مجھے تب موت دینا جب تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو میری خالہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، تو ایک دفعہ ایسے بات ہو رہی تھی تو کہتی ہیں بیٹا میں تو یہ دعا کرتی ہوں کہ یا پاک پروردگار جب تم اس سے راضی ہو جائے تو لے جانا۔ میں نے کہا ایسے نہ مانگا کرے، ہمیں مسجد میں اعلان کرانا پڑے گا کہ ان کے لیے دعا کرے۔ لیکن میں اس لیے ان کو یہ کہہ رہی تھی، میں آپ کو وہ حدیث بھی بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے، پتہ چلا کہ وہ بڑی تکلیف میں ہے اور آخری وقت ہے اور ان کی جان جیسے نہیں نکلتی ہے تو بڑی زیادہ تکلیف میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو پوچھا کہ تم کیا دعا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے یہی بات کہی کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا پاک پروردگار جب تک تم اسے راضی نہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم یہ کیوں نہیں مانگتے ہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دنیا بھی اچھی دے اور آخرت بھی اچھی دے گا۔ تو وہ میرے حدیث میرے ذہن میں تھی اور میں مذاق کر رہی تھی، میں نے کہا ایسے نہ مانگا کرے، ہمیں مسجدوں میں اعلان کرانا پڑے گا۔ تو خیر اینی وے آگے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے۔ اور میں تیری رضا اور غضب میں کلمہ حق کہنے کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ میں فقر اور غنا میں درمیانہ روی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے نہ ختم ہونے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ اور زائل نہ ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں، اور تقدیر واقعہ ہو جانے کے بعد اس پر راضی ہونے کا سوال کرتا ہوں، اور موت کے بعد ٹھنڈی زندگی کا سوال کرتا ہوں، اور تیرے چہرے۔ اب یہ والی دعا تھی جس پہ عمار بن یاسر نے کہا تھا کہ رسول اللہ مانگا کرتے تھے، اور تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا اور تجھ سے ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں، جو بغیر کسی ضرر اور گمراہ کرنے والے فتنے کے حاصل ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت کے ساتھ مزین کر دے، اور اے اللہ ہمیں ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ ابو یزید کہا کرتے تھے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے چہرے کو حجاب میں کر دے تو وہ جنت میں اس طرح فریاد کرے جس طرح دوزخی دوزخ میں فریاد کرتے ہیں۔ اب دیکھیے دوزخ میں کس طرح سے تڑپتے ہیں جب ان کے اوپر عذاب ہوتا ہے، کہ مطلب ان کی تڑپ ایسی ہوگی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا چہرہ حجاب میں کر دیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنے کی جو لذت ہے وہ کھونا نہیں چاہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ اب دیکھیں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے داؤد جو لوگ مجھ سے، اتنی پیاری یہ بات لگتی ہے، اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ میرے رب نے کیا فرمایا کہ اے داؤد جو لوگ مجھ سے روگردانی کیے ہوئے ہیں نا، جو میرے حکم نہیں مانتے، سرکش ہو گئے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، کاش کہ وہ جانتے کہ مجھے ان کا کتنا انتظار ہے اور ان کے لیے کیسی نرمی ہے میرے اندر، اور ان کے گناہ ترک کرنے کا مجھے کتنا شوق ہے کہ ان کے گناہ ترک کرنے کا، مطلب جو وہ گناہ کرتے ہیں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ تو وہ میری طرف اس اشتیاق سے آئے اور وہ ان کا اشتیاق کا یہ عالم ہو کہ وہ اس میں مر جائیں اور میری محبت میں ان کی رگیں کٹ جائیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور اے داؤد یہ تو مجھ سے روگردانی کرنے والوں کا لیے میرا ارادہ ہے، اور جو لوگ میری طرف بڑھتے والے ہیں، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کے متعلق میرا کیا ارادہ ہوگا، ان کو میں کیا نوازوں گا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ بالکل ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ میرے بندے جب میرے پاس آئیں گے تو ان کو کیسی کیسی نعمتیں دیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل کر دے۔ اور آنیسٹلی میں یہ کہتی ہوں کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ لوگ جنت میں چلے گئے تو مجھے نہیں بھولیے گا، اور میں چلے گئی تو میں آپ کو نہیں بھولوں گی۔ سب ایک دوسرے کو یاد رکھیے گا، کیونکہ جنت میں جو چلا گیا نا اس کی تو ہر خواہش ہی پوری ہو جائے گی۔
اگر وہاں پہ جا کے ہم یہ کہیں گے کہ یا پاک پروردگار ہم تو اکٹھی کلاس لیتے تھے، ہم آپ کو یاد کرتے تھے، یا پاک پروردگار ہم آپ کا ذکر اکٹھا کیا کرتے تھے، تو مجھے وہ میرا دوست چاہیے، میرا وہ استاد چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور پھر وہی دعا کہ یا پاک پروردگار قیامت کے دن ہمیں نور کے ممبروں پہ بٹھا دینا، کیونکہ آپ کا یہ وعدہ ہے کہ جو دنیا میں ایسے عمل کر کے آئے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت کچھ نوازیں گے۔ بہت پیاری آیات تھی، اور بہت ہمت ہوتی ہے جب ہم ایسی آیات پڑھتے ہیں، ایسی آیات کو سمجھتے ہیں، تفسیر اس کی دیکھتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔